اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وعجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. صدق الله العظيم. عزیز بھائی بزرگ و دوستو، اللہ رب ذوالجلال کا بے پناہ انعام اور احسان ہوا خداوند قدوس نے ہم سب کو عشاء کی نماز با جماعت پڑھنے کی اور تراویح جیسی ہم سنت ادا کرنے، درس قرآن میں تھوڑی دیر بیٹھنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی. دعا فرمائے اللہ پاک ہم سب کے بیٹھنے کو بےحد قبول فرمائے، ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور اس کو ذریعہ نجات بنا کر اللہ پاک القیامت کے دن اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والوں میں اللہ ہم سب کا شمار، ہم سب کے ماں باپ بیوی بچوں کا، ہر کلمہ پڑھنے والوں کا شمار فرمائے. عزیزو، اب ہم جو سورت شروع کرنے جا رہے ہیں یہ سورہ انعام ہے. سورہ انعام، اس کا شان نزول اور اس کا ہم خلاصہ سنائیں گے. اب یہ سورت ہے، یہ سورت مکی ہے، مکے میں نازل ہوئی. اس سے پہلی جو صورتیں نازل ہوئی وہ مدنی صورت تھی. سورہ بقرہ یہ بھی مدنی صورت ہے، سورہ آل عمران یہ بھی مدنی صورت ہے، سورہ نساء یہ بھی مدنی صورت ہے، سورہ مائدہ یہ بھی مدنی صورت ہے. اب یہاں پر ایک دو صورتیں چلیں گی، ایک سورہ انعام، سورہ اعراف. یہ کیا ہے؟ یہ مکی صورتیں ہیں. یہ سورت کے اندر اللہ پاک نے 165 آیتیں نازل فرمائی. اس سورت کے اندر کتنی آیتیں ہیں؟ 160 پر 5 آیتیں نازل اللہ پاک نے ہیں اس میں اتارا ہے. اور اس سورت کی خصوصیت بہت ساری ہے. اور جو پچھلی جو صورتیں ہیں مدنی صورتیں، اللہ پاک نے ان صورتوں میں اہل کتاب سے مخاطب ہے. اللہ پاک اہل کتاب کسے کہیں گے؟ اہل کتاب یہود و نصارہ کو کہیں گے. اس صورتوں میں اہل کتاب سے اللہ پاک مخاطب ہیں. اس میں زیادہ طور پر آپ اس سے پہلے بہت ساری چیزوں کو سنیں، کبھی طلاق کا مسئلہ، خلا کا مسئلہ، اور اس کے بعد اور بہت سارے تحویل قبلہ کا مسئلہ. یہ سب مدینی صورتیں ہیں. اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اس وقت میں یہ صورتیں نازل ہوئی. اب یہ جو صورت ہے یہ مکی صورت ہے، یہ مکے میں نازل ہوئی. اب مکے میں نازل ہونے کے بعد کس سے خطاب ہے؟ اللہ پاک کس سے مخاطب ہو رہا ہے؟ تو اس وقت میں یہاں پر علماء نے بیان فرمایا ہے اہل عرب سے اللہ مخاطب ہیں. یہ آیت ہے، یہ صورت میں اہل مکہ، مشرکین مکہ کیا ہے؟ مخاطب ہیں. اب اس صورت میں بہت ساری چیزوں میں اللہ پاک نے پوری قرآن پاک میں یہ واحد صورت ہے، یہ بیک وقت نازل ہوئی. اس سے اور جو صورتیں ہیں وہ بیک وقت نازل نہیں ہوئی. یہ صرف سورہ انعام ہی ایسی خاص صورت ہے. اللہ نے فرشتوں کے ذریعے یہ صورت کو استقبال کر کے بھیجا. 70,000 فرشتے یہ صورت کو لے کر آئے. کوئی آدمی آتا ہے تو اس کا ویلکم ہوتا نہیں ہوتا. کوئی ایم ایل اے آتا ہے، گورنر آتا ہے تو اس کا لوگ کیا کرتے ہیں؟ آدمی جب ووٹ ڈالنا ہو سب کو بھر بھر کر لے کر جاتے ہیں، چلو تمہیں چلو تمہیں چلو. کیا ہے؟ ان کی میجارٹی دکھانے کے لیے کیا کرتے ہیں لوگ؟ بھاڑے کو کیا کرتے ہیں؟ پیسے 20 روپے 100 200 روپے لے کر کیا کرتے ہیں؟ اس کو لے کر جاتے ہیں تاکہ لوگ زیادہ ہو، اس کی کیا ہے؟ طاقت مانی جائے. میرے بھائیو، دنیا کے لوگوں کو اتنی عقل ہے تو خدا کو، اللہ اکبر، خدا کی قدرت کا کیا کہنا؟ سبحان اللہ بولیے ایک بار. جب کوئی ایسے الفاظ ہو تو درمیان میں سبحان اللہ ہی بولنی چاہیے، اچھی لگے بات میرے بھائیو، ہم تاکہ بشاشت باقی رہے. اللہ پاک یہ سورت کو جب اتار رہے تھے تو 70,000 فرشتوں کو نبی کی خدمت میں بھیجا.
یہ فرشتے پوری صورت کو لے کر آئے، اللہ کے نبی کے سینے میں اتار کر چلے گئے۔ تو بہرحال میرے بھائیو، الحمدللہ اللہ پاک نے یہاں پر شروع کرتے ہیں الحمد کے ساتھ چند صورتیں اللہ نے نازل فرمایا۔ 5 صورتیں ہیں پورے قرآن مجید میں الحمدللہ کرنے سے شروع ہوتے ہیں۔ ایک الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے الحمد کے ساتھ۔ پھر دوسری صورت انعام شروع ہوتی ہے الحمدللہ الذی کے ساتھ۔ پھر تیسری صورت شروع ہوتی ہے 15ویں پارے میں سورہ کہف الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ کتنے ہو گئے؟ 3 صورتیں ہو گئے۔ پھر چوتھی صورت شروع ہوتی ہے 22ویں پارے میں سورہ سبا شروع ہوتی ہے۔ پھر 22ویں پارے کے آخر میں اور ایک صورت سورہ فاطر شروع ہوتی ہے الحمدللہ الذی فاطر السماوات والارض۔ یہاں پر بھی یہ 5 صورتیں کیا ہے قرآن پاک کی الحمد کے ساتھ شروع ہوتی ہے۔ اب وہاں پر جو شروع کرے تھے ہم الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، وہ صرف وحدہ لا شریک ہے۔ اب یہاں پر شروع ہوتی ہے، ہم ترجمہ کریں گے اس آیت کے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے خلق السماواتی پیدا کیا آسمان و زمین کو، وجعل الظلمات والنور، اس نے کیا بنایا؟ اندھیریاں بھی بنائے اور نور بھی بنایا۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر جو لوگ کفر کیے، نافرمانی کیے، بربہم خدا کی نافرمان ہو گئے، یعدلون وہ لوگ پھر پلٹ کر واپس چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ کفر میں چلے گئے۔ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، اس کے بعد اللہ نے پیدا کیا من طین، کس سے؟ مٹی سے پیدا کیا۔ کس کو؟ انسان کو پیدا کیا۔ کون سی مٹی سے؟ کھنکھناتی مٹی سے اللہ نے بنایا، جسے ہماری زبان میں کیا بولتے ہیں؟ چکنی مٹی بولتے نہیں بولتے؟ اکثر بولتے ہیں کیا آپ پھسل جاتی میں تمہیں، بولتے نہیں بولتے بہت پھسلتا رہنے کا۔ تو کیا مطلب؟ اسے اللہ نے کون سی مٹی سے بنایا ہے؟ چکنی مٹی سے بنایا ہے انسان کو، اللہ نے کھنکھناتی مٹی سے بنایا۔ ثم قضى اجلا وعجل مسمى عنده ثم انتم تمترون، اللہ پاک تمترون کہ مستقل کیا ہے؟ اللہ پاک پھر روز قضا کا، موت کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہر چیز، جو چیزیں ہیں کوئی اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، ہر چیز اللہ پاک جانتے ہیں۔ اور وہ اللہ آسمانوں زمینوں میں کوئی چیز چاہے تمہیں، چاہے اندر سے اندر، اندر سے اندر بھی رکھو، اس اللہ وحدہ لا شریک کو معلوم ہو جاتا ہے۔ وَجَحَرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ۔ تو میرے بھائیوں، اس کے بعد یہاں سے پورے آیتیں اور مشرکین مکہ عرب کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، توحید و رسالت کی باتوں کو بتانے کے لیے اللہ پاک نے کیا کیا؟ یہ صورت میں مستقل پوری صورت وہ اللہ پاک کیا کرتے ہیں؟ توحید و رسالت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اور اسی طرح درمیان میں ایک صورت شروع ہوتی ہے۔ اب یہاں پر ایک بات آپ سمجھ لیجئے، الحمدللہ الذی، اللہ نے کیا کیا؟ آسمان کے بنانے میں، زمین کے بنانے میں۔ ارے کوئی آدمی گھر بناتا ہے، گھر بناتا نہیں بناتا، گھر بناتا ہے تو اس کو تھکان ہوتی نہیں ہوتی؟ ہاں تھکان ہو جاتی ہے، کوئی کاموں والے ہاتھ ڈالتے ہیں، اس کے بعد کوئی پلمبر ہاتھ ڈالتا، کوئی پینٹر ہاتھ ڈالتا، گرینیٹ والا کام وقت کو نہیں آتا، اسے فون کرو، اسے فون کرو، رات بھر 30 کو 40 کو گھر بنانے والا رات بھر سوتا نہیں جب تک وہ کیا ہے اوپننگ نہیں ہو جاتی۔ اس کے بعد قرض کا تقاضا، اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، بعض بینکوں سے لون لے لیتے ہیں، بعض قرضہ لے لیتے ہیں، کتنی پریشانی سے لوگ گزرتے ہیں۔ اللہ اکبر، صرف 30 کو 40 کو گھر بنانے میں اتنی دقت، آدھی پونی عمر ہو جاتی وہ گھر بنانے میں۔ پھر اس کے بعد چند دن ابھی رہتا ہے گھر میں، ارمان بھی پورے نہیں ہوتے، اس کے بعد موت کا فرشتہ دستک دیتا ہے، چلو 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 بہت تھک گئے تمہیں، اب سونے کے لیے بستر تمہارا بغیر بستر کے، اب تمہیں کیا کرو، واپسی تمہاری جلدی سے دعا پڑھ لو کر کے واپسی کی کیا ہے تیاری کی۔ اور یہ فرشتہ کیا کرتا؟ آواز دیتا ہے۔ بہرحال بھائیو، اب اللہ فرماتے ہیں خلق السماوات والارض، 7 آسمان بنائے اللہ پاک۔ اب ہمارے سر کے اوپر جو آسمان ہے، اس کے اوپر اللہ پاک بہتر جانتے ہیں ایک آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان کی جگہ کتنی ہے۔ جس طرح ہمارے درمیان یہ ہمیں دیکھ رہے نا، یہاں سے لے کر وہ آسمان تک، اتنی درمیان ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا خلا ہے۔ اب اللہ جانتے ہیں وہ کتنا درمیان فاصلہ ہے، وہ کہاں سے کہاں تک فاصلہ اللہ پاک رکھے ہیں۔
7 آسمان بنائے اللہ پاک، اسی طرح والارض اور زمین 7 زمین بنائے اللہ پاک، وجعل الظلمات اللہ پاک اندھیریاں بنائے۔ سوال کریں گے مولانا اندھیری کیوں بنائے؟ اب اکثر آدمی کیا ہے، اور پارے نمبر 30 میں اللہ سورہ نبا میں فرماتے ہیں وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، اللہ دن کو کیا بنایا؟ کسب معاش کے لیے، روزی روٹی کمانے کے لیے دن کو اللہ پیدا کیا، رات کو آرام کرنے کے لیے اللہ رات کو بنائے۔ اکثر آدمی دن میں بھی جب سونا چاہتا تو کیا کرتا ہے؟ دروازہ بند کر دیتا، کیا واسطے؟ اندھیرا ہے تو نیند جلدی آتی ہے نہیں ہے، کھڑکیاں بند کر دیتا ہے، پردے ہٹا دیتا ہے تاکہ اندھیرا رہے گا، آرام سے تھکان سے کیا ہے چاہ کر آرام سے سو سکتے ہیں کر کے۔ اسی لیے اللہ پاک نے یہاں پر وجعل الظلمات اندھیریاں بنایا۔ اندھیری سے کیا مراد ہے میرے بھائیوں؟ باطل، گناہ، نافرمانی، اللہ کفر، اسے یہاں وہ مراد ہے، کفر مراد ہے۔ اور والنور سے مراد ہدایت مراد ہے۔ نور سے مراد کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ جو یہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے کے بعد انسان خدا یہ تمام چیزوں کو دیکھ کر کیا ہے خود بخود خدا کی طرف چل کر جانا چاہیے تھا۔ یہ تمام چیزوں کو دیکھنے کے باوجود بھی آدمی کیا کرتا ہے؟ ثم الذین کفروا، پھر بھی لوگ کفر کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، بربہم، اس خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، یعدلون، پلٹ کر چلے جاتے ہیں۔ کہاں چلے جاتے ہیں؟ چند لوگ سیدھے راستے پر آ جاتے ہیں، چند لوگ گمراہی پر چلے جاتے ہیں۔ اس سے والنور سے مراد ہدایت ہے۔ اسی لیے ہم سب کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے ہدایت کی دعا مانگتے رہنا، مستقل پابندی کے ساتھ دعا کرنا۔ کیا دعا؟ یا اللہ ہمیں ہدایت کے بعد ضلالت پہ جانے سے ہمیں بچا لیجئے۔ ہے نہیں ہے؟ آدمی اندھیرے سے اجالے میں آتا ہے، پھر اجالے سے اندھیرے میں جانا پسند کرتا ہے؟ نہیں پسند کرتا۔ اسی طرح ہدایت اجالا ہے، اندھیرا کفر ہے، نافرمانی ہے، معاصی ہے۔ بہرحال اسی لیے اللہ پاک نے کیا کیا؟ دونوں چیزیں بنائے ہیں۔ اللہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ میں اپنے بندوں کو کیا کروں؟ جہنم میں ڈالوں کر کے، لیکن اللہ پاک یہ دونوں چیزیں رکھے ہیں۔ اگر جہنم نہ ہوتی، ارے اسکول میں بچوں کو ایگزام ہوتا ہے، کیا واسطے رکھتے سو؟ تاکہ پورے بچوں کو معلوم، استاد جو پڑھاتے ہیں، ٹیچر جو پڑھاتا ہے اسے معلوم کون بچے اس میں اچھا پڑھنے والے، نہیں اچھا پڑھنے والے معلوم۔ استاد بغیر ایگزام کے جاب تو بھی پاس اگر بول دیا تو باقی بچے کیا کریں گے؟ ایگزام اسی لیے رکھتے ہیں تاکہ محنت کرے بچے، محنت کرنے کے بعد شوق سے پڑھے، اس کے بعد کون آگے جاتا ہے اس کو نمبر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، ہم دنیا کے اندر موت اور زندگی دونوں رکھیں۔ الذی خلق الموت والحیات، پہلے اللہ موت کا تذکرہ کیے، بعد زندگی کا تذکرہ کیے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہم یہ امتحان لینا چاہتے ہیں، ایکم احسن عملا، کون تم میں اچھے عمل کر کے آتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے اللہ ہمیں سب کو دنیا میں بھیجا ہے۔ اب سب کو معلوم کیا ہے؟ اندھیرا کیا ہے، اجالا کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، نماز چھوڑنا کیا ہے، نماز پڑھنا کیا ہے، مسجد کو آنا کیا ہے، مسجد سے بھاگنا کیا ہے۔ ہر آدمی کو معلوم نہیں معلوم؟ معلوم ہے۔ اب معلوم ہونے کے باوجود بھی ہم دور بھاگتے رہے۔ اب بتاؤ ہماری غلطی کس کی غلطی ہے؟ ہماری نادانی ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں اللہ پاک ایک موقع دیے ہیں، سنبھلنے کا بھی موقع ہے، کیا ہے؟ اجڑنے کا بھی تمہارے ہاتھ میں چاقو دیے ہیں، چاہے تم پھل فروٹ کاٹو، اپنا گلا کاٹ لو، تمہاری اختیار ہے۔ آدمی گلا کاٹ لیا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آدمی کے لیے دونوں اختیار ہے، کاٹ لے گا تو مر جائے گا، اگر وہی چیزیں پھل فروٹ کاٹے گا، سبزیاں کاٹے گا، کھا کر جسم بنے گا، قوی بنے گا، طاقتور بنے گا۔ اسی لیے دونوں چیزیں ہمارے اختیار میں، سیدھا راستہ بھی جا سکتا ہے، گمراہی کے راستے پر بھی جا سکتا ہے۔ بہرحال اللہ پاک یہاں پر پورے صورت کے اندر بہت ساری چیزیں اللہ پاک نے، اور مشرکین عرب اور مشرکین مکہ اور عرب کے لوگوں سے مخاطب ہوا۔ آخری یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کئی مرتبہ آپ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنیں، ہم واقعے کو نہیں جانا چاہتے، یہاں پر توحید کا سبق میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں۔ جب ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل کر آئے، بت پرستی کے گھر میں ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آپ کے باپ کا نام آزر، پجاری تھے اور بتوں کو بنایا کرتے تھے۔
ابراہیم علیہ السلام دیکھیے سب چیزوں کو، کیا یہ مورتیاں ہیں، خود بناتے ہیں، پوجا کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام وقت کے پیغمبر تھے، اللہ کے لاڈیلے خلیل تھے۔ خلیل حبیب دونوں میں فرق ہے۔ ہمارے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے، لیکن میرے تمہارے حبیب، میرے تمہارے نبی اللہ کے حبیب تھے۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ خلیل کا مطلب کیا ہے؟ اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اچھے کام کر کے اللہ سے قریب ہو گئے، ان کو خلیل کہتے ہیں۔ اور اللہ نے ہمارے نبی کو چاہت کر کے قریب ہو گئے، اللہ جب چاہے تو ہمارے نبی سے چاہے اسے حبیب کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اچھے اعمال کر کے امتحانوں میں کامیاب ہو کر کیا ہو گئے؟ خلیل بن گئے۔ لیکن یہاں دوسرا رخ کیا ہے ہمارے نبی کے ساتھ؟ اللہ نے ہمارے نبی کے ہر ادا کو پسند کر لیا، اللہ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگا۔ تو میرے بھائیو، خدا اور نبی میں اتنی محبت تھی، اتنی محبت ہے، ہم انداز بیان سے باہر ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کا نام ہمیشہ کیا کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جنت کے ہر پتے میں، ایک پتے میں اللہ کا نام، دوسرے پتے میں نبی کا نام۔ جنت کے ہر دروازے میں جاؤ، ادھر خدا کا نام، ادھر رسول کا نام، یہاں حبیب یا وہاں خدا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، جب خدا نے اپنے نبی کو اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے، اندازہ کیجئے خدا اپنے نبی سے کتنا محبت اور چاہت پیار ہوگا۔ بہرحال دعا فرمائے اللہ ہمیں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ خدا کے عشق و محبت میں مست و مگن ہو کر موت تک ہمیں اللہ صلی اللہ علیہ نبی سے چاہت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ یہ تمام بتوں کی یہ پوجا پاٹ یہ سب دیکھ کر آپ کو اچھا نہیں لگتا تھا، آپ نے کیا کیا؟ شام میں دیکھا، فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، جب آپ نے رات کو آتے دیکھا تو ستاروں کو دیکھا۔ کوكب کے معنی ستارے، ستاروں کو دیکھا۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے قال ھذا ربی، یہی ہمارا خدا ہو سکتا ہے، یہ بتاں وغیرہ ہمارے خدا نہیں، یہ ستاروں کو دیکھ کر چمک رہے تھے، ہو سکتا ہے یہ خدا کر کے۔ پھر اس کے بعد کیا ہو گیا؟ فلما افل قال لا احب الافلین، جب دن کا اجال آیا وہ ستارے کیا ہو گئے؟ ڈوب گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں یہ خدا نہیں ہو سکتا، جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد دوسرے دن دیکھا، فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، جب چاند کو دیکھا، چاند چھوٹا سا ٹکڑا جیسا دس رہا ہے لیکن پوری دنیا میں اجالا لگ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے قال ھذا ربی، ہو سکتا ہے یہ خدا ہو۔ ستارے چھوٹے چھوٹے تھے، وہ ڈوب گئے، اب یہ بڑا ہے، یہ کچھ ہے، ہو سکتا ہے یہ خدا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الظالمین، وہ بھی چاند ڈوب گیا۔ ابراہیم علیہ السلام بولنے لگے نہیں یہ بھی میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر جب فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر، جب سورج کو دیکھا پوری دنیا اجالا ہو رہی ہے سورج کی برکت سے، ابراہیم علیہ السلام سمجھنے لگے اب یہ ہمارا خدا ہو سکتا ہے، اب ھذا اکبر، ہو سکتا ہے خدا اس سے بھی بڑا ہو۔ میرے بھائیو، فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے قوم میری، میں انہی تمام شرک سے، بدعات سے، برائیوں سے میں بیزار ہوں۔ سورج کو بھی دیکھا، سورج بھی ڈوب گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں یہ سورج بھی خدا نہیں ہے۔ اب یہاں پر آخری بات ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں میری جہت، میرا طریقہ، میری صورت پورے خدا کی طرف متوجہ ہے۔ یا فطر السماوات والارض، جو خدا آسمان اور زمین کو بنایا ہوا ہے وہی میرا خدا ہے۔ وما انا من المشرکین، میں کیا ہے؟ یہ تمام شرک کرنے والوں میں سے میں بالکل نہیں ہوں، میں پاک ہوں، میں یہ خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ یہ تمام توحید کا سبق ہے۔ بہرحال میرے بھائیو، اس کے بعد یہ قرآن پاک کی ایک واحد صورت ہے جس میں کم از کم کیا ہے، اور 17 اور یہاں کئی لگ بھگ 12-13 پیغمبروں کا تذکرہ یہاں پر اللہ پاک نے گنتے جائیے آپ۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ابراہیم علیہ السلام کا یہاں پر نام آیا ہے۔ اس کے بعد وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ 2، وَيَعْقُوبَ 3، وَنُوحًا نوح علیہ السلام کا نام، وَمِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِ داؤد وسلیمان وأیوب ویوسف وموسیٰ وہارون وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ وإلیاس کل من الصالحین واسماعیل
وَلْيَسْعَى وَيُونُسَ وَيُوَلُوتَ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. کتنے نام ہو گئے؟ ہاں، پورے قرآن پاک میں یہ واحد صورت ہے جس میں 20 پیغمبروں کا نام آیا ہے. ہمیں بھی مستقل علماء اتنے نام بولتے ہیں، اس کے علاوہ اب 1-2-4 نام بولیں گے. 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا. ہم نے نام کتنے یاد ہیں؟ وہ بھی پڑھے لکھے آدمیوں کو یہ نام یاد ہے، ورنہ زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا نام، ابراہیم علیہ السلام کا نام، عیسیٰ علیہ السلام کا نام، اور اس کے بعد کیا ہے ہمارے نبی کا نام. اتنے ہم آدم علیہ السلام کا نام ذرے نامہ ہم عام طور پر یاد ہیں، ورنہ اتنے پیغمبروں کے نام اللہ بہتر جانتے ہیں. یہ ایک واحد صورت ہے، اس میں اتنے پیغمبروں کا نام آیا ہے. بہرحال دعا فرمائیں، جتنی باتیں کہی گئی سنی گئی، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کی راتوں کو، عبادات کو، تلاوت کو، ذکر کو، اذکار کو، صدقہ فطر کو، جو جس لائن سے بھی الحمدللہ اللہ پاک ہم سے کام لے رہے ہیں، جو ہم سے ادا کرنے کی توفیق دے رہے ہیں، اللہ پاک اس کو قابل قبول فرما.